السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حضرات، یہ ماہ ذوالحجہ کا آخری عشرہ ہے اور بہت جلد اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے ایسے واقعات کہ جس کو ہم مسلمان صبح قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ان پر وار ہوا تھا اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس مناسبت سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ آئیے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، کون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اولیات کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ وہ حضرت عمر کے جن کی شخصیت کو ماڈرن حکمرانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ انگریز بادشاہوں نے، حکمرانوں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کی تعریف کیے، ان کی حکومت کی، ان کے عدل کی، ان کے انصاف کی۔ چاہے وہ ایشیا کے حکمران ہوں، چاہے وہ ویسٹرن کلچر مغربی ممالک کے حکمران، بلکہ آج بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ان کی تعریف میں کتبہ لکھا ہوا ہے، اور بہترین حکمرانی کے لیے حضرت عمر کی اتباع کرنے کی بات کی گئی۔ ان کے جو اصول ہیں آج امریکہ بھی فالو کرتا ہے تو انہی کے اصول کو، برطانیہ بھی فالو کر رہا ہے تو انہی کے بتائے ہوئے اصول کو، ایشیا کی حکومتیں بھی چل رہی ہے تو انہی کے بتائے ہوئے اصول کو۔ تو وہ اتنے بڑے محسن ہیں مسلمانوں کے بھی اور غیروں کے بھی کہ ان کے بارے میں جب بھی ان کا وقت آتا شہادت کا تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ان کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالیں، ان کے واقعات، ان کے کارناموں کو سنیں اور سنائیں، تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو اور حکمرانوں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے، ہر مسلمان ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے۔ ہر مسلمان، ہر امتی ہمارے آپ کے پیارے آقا حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرید ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نہ صرف یہ کہ وہ مرید ہیں بلکہ مراد بھی۔ ہمارے حضور کے حضرت عمر مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے۔ مرید تو سمجھ میں آتا ہے، ہم ان سے ارادت رکھتے ہیں، ارادت رکھنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ مراد کسے کہتے ہیں؟ مقصود کو۔
حضور اکرم کی یہ مراد کیسے ہوئے؟ آپ دیکھیے اس دور کو جب مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، 39 صرف مسلمان تھے، اور کفار و مشرکین طرح طرح کے ظلم و ستم مکۃ المکرمہ کے سرزمین پر صحابہ پر کر رہے تھے، اور باضابطہ بڑے بڑے سرداران قریش اس میں ملوث تھے، کفار و مشرکین کے بہادر سرما پہلوان اس میں ملوث تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دن بدن ایک ایک کر کے اسلام کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، جتنی جلد ہو سکے ان کا خاتمہ کر دو، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کے ان کو ختم کر دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہاں تک کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضور کو بھی قتل کرنے کا ناپاک ارادہ بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرات گرامی، ایسے ماحول میں جب مسلمانوں پہ اسلام کی پاداش میں ظلم بڑھ گیا تھا، تو حضور پاک نے دعا فرمائی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر، کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے طاقت عطا فرما۔ یہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضور پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ عمر مجھے دے دے، محبت عمر مجھے دے دے، عمر کے ذریعے اسلام کو طاقتور بنا دے۔ حضور پاک یہ دعا فرما رہے ہیں، اور ہوا کیا، جب کفار و مشرکین نے یہ پلان کیا کہ اسلام کے ماننے والوں پر جتنا بھی ظلم کیا جاتا ہے، وہ ہیں اسلام سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ظلم برداشت کرتے ہیں، ہر قسم کا ستم برداشت کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو، پیغمبر اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اسلام لانے والے پیغمبر کا ہی ہم خاتمہ کریں۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، پورے کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرغنہ وہاں جمع ہوئے، لیکن اب یہاں مشورہ دینے والا ایک ضعیف بوڑھا آدمی تھا، جو ایک بوڑھے عرب کی شکل میں آیا تھا، لیکن وہ تھا شیطان، کہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کر۔ اس پر سارے کفار، سارے عرب متفق ہوئے، اور یہ کام دیا کس کو جائے، یہ کام کس کے حوالے کیا جائے؟ تو بڑے سوچ و بچار کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ کام عمر کو دیا جائے، کیونکہ عمر اس وقت بہت بڑے بہادر کھڑیل نوجوان، جو کام لیتے اسے کر گزرتے، ان کو ڈھیر سارے دولت، ڈھیر ساری انعامات کی لالچ دی گئی، اور کہا گیا کہ اے عمر، تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانا ہے۔ اب قربان جائیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بے نیام کرتے، اور حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اس کاشانے کی طرف چلتے ہیں جس وقت حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر حضرت عمر اس ناپاک ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت حضور دار ارقم میں موجود، دار ارقم میں صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں، اور گھر کے باہر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں، حضور اکرم کے چچا۔ صحابہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی بے نیام ہے، آنکھیں بھی غضبناک ہیں، آنکھوں سے گویا آگ کے شعلے برس رہے ہیں، بڑے ہی غضبناک شکل میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ تو حضور کے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو مرحبا، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ فرمایا حضرت امیر حمزہ۔ لہذا حضرت عمر پہنچے، جب دروازے پہ پہنچے تو حضور کو اطلاع دی گئی عمر آئے ہیں، تلوار بے نیام ہے، آنکھوں میں غضب ناکی ہے۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، آج عمر آیا نہیں ہے، عمر کو لایا گیا ہے، آج عمر آیا نہیں، عمر کو لایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ پڑھی۔ جیسے ہی نگاہ پڑی، فوراً حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی، ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور دوڑتے ہوئے گئے، قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی،
پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر پڑنی تھی، حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ جو سر لینے گئے تھے سر دے کے آ رہے ہیں. سر لینے گئے تھے اپنا سر دے کے آ رہے ہیں، مسلمان بن کے آ رہے ہیں. 40 مکمل ہوئے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مراد رسول. ہر امتی حضور کا مرید ہے، حضرت عمر حضور کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. حضور نے اللہ سے مانگا ہے انہیں. جب حضرت عمر اسلام قبول کیے تو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سارے صحابہ نے نعرے تکبیر کی آوازیں بلند کی. اس مجمع میں نعرے لگے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، پورا مجمع گونجنے لگا. یہاں تک کہ حضور پاک کے پاس بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آ کر کے یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، حضرت عمر کے اسلام لانے پر اللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور سارے فرشتے وہاں جشن منا رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ان کے اسلام لانے پر 40واں عدد مکمل ہوا. اس وجہ سے ان کو متمم الاربعین کہتے ہیں، یعنی 40واں فگر کمپلیٹ کرنے والے. ان کو عز الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، یعنی حضرت عمر اسلام کی عزت و شان بھی ہے اور مسلمانوں کی عزت و شان بھی. یعنی حضرت عمر کے آنے کی وجہ سے اسلام کو عزت اور طاقت ملی، مسلمانوں کو عزت اور طاقت ملی. جب اسلام لائے حضور پاک سرور کائنات سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، مسلمان جب بھی اذان دیتے ہیں تو چھپ کے اذان دیتے ہیں، جب بھی اذان دیتے نماز پڑھتے ہیں تو چھپ کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی مسلمان کھل کے اذان نہیں دیتا، علل اعلان نماز نہیں پڑھتا. کیا ہمارا مذہب حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا خدا سچا نہیں؟ کیا ہمارے رسول سچے نہیں؟ کیا ہماری کتاب قرآن سچی نہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا بے شک اللہ سچا ہے، اس کے رسول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہوں، بے شک قرآن سچی کتاب ہے، بے شک اسلام تمام مذہبوں میں سچا مذہب ہے. تو جب حضرت عمر نے سنا تو فرمایا جب ہم سچے، ہمارا خدا سچا، ہمارے پیغمبر سچے، ہماری قرآن کتاب سچی، ہمارا مذہب سچا، تو ہم اس طرح ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے اذان کیوں دیں، چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ ہم آج سے علل اعلان اذان دیں گے اور آج سے علل اعلان نمازیں بھی پڑھیں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے اسلام لانے کی بدولت مسلمان علل اعلان اس دن سے اذان بھی دینے لگے اور علل اعلان نمازیں بھی پڑھنے لگے. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. پوری دنیا کا اگر آپ مطالعہ کرو، کہیں بھی کوئی بھی ایسا اسپیس آپ کو نہیں ملے گا جہاں اذان نہ ہو رہی ہو، جہاں نماز نہ ہو رہی ہو، جہاں نبی پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو. مکمل اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہی نقشہ ایسے ورلڈ کا کہ کنٹینیو قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے. حضرات گرامی، بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمائے. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو طاقت ملی اور مسلمان بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حضور پاک سرور کائنات کے بعد امیر المومنین حضرت ابو بکر خلیفہ بنے. ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ دوم جب بنے، امیر المومنین جب بنے، آپ جانتے ہیں اتنے بڑے وہ فاتح اعظم رہے کہ ان کے دور خلافت میں اسلام بس پھیلتا ہی چلا گیا. 22 لاکھ مربع میل کی روئے زمین پر ان کی حکمرانی، سائپرس کی وادیوں تک اسلام ان کے دور میں پھیل چکا تھا. اس دور میں تو امریکہ کا وجود ہی نہیں تھا، ورنہ اگر آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں نا، جس وقت یہاں امریکہ آغاز ہوا بسنا، اس وقت جو مسلمان آئے تھے، کاش اور مسلمان آ جاتے یہ ملک آج اسلامی ہوتا. آپ اس کی تاریخ پڑھیے، اس کی جب اسٹیبلش ہوا یہ امریکہ. بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو فتح ملتی گئی، یہاں تک کہ بیت المقدس جو اس دور میں پادریوں کے قبضے میں تھا، پادریوں کے زیر تسلط تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک ٹیم کو وہاں روانہ فرمایا اور جا کر کہا کہ جاؤ ان پادریوں سے کہو کہ ہم کو عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے
آپ بیت المقدس ہمارے حوالے کرو ورنہ جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پادریوں نے کہا کہ ہم تمہارے امیر المومنین کو ایک بار دیکھنا چاہتے، اگر واقعی وہ نشانیاں جو ہم جانتے ہیں یا ہماری کتاب توریت میں لکھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا کون ہوگا، اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس کو ہم ہی جانتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا، ہم ان کو پہلے دیکھیں گے، اگر وہ نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں تو ہم بغیر کسی جنگ اور جدال کے بیت المقدس حوالے کر دیں، ایک بار انہیں بلایا جائے۔ صحابہ کرام نے آ کر حضرت عمر فاروق اعظم سے ریکویسٹ کی، جیسے ہی عرضی رکھی تو فوراً وہ تیار ہوئے، رخت سفر باندھا اور 72 پیوند والا اپنا وہ جبہ مبارک پہن لیا اور سر پہ امامہ سجا لیا اور تیار ہو گئے بیت المقدس جانے کے لیے۔ صحابہ ان کے ساتھیوں نے عرض کیا، حضور امیر المومنین ہیں آپ، اتنی بڑی سلطنت کے حکمراں اور فرما رواں ہیں آپ، مسلمانوں کے بادشاہ امیر ہیں، خلیفہ ہیں آپ 72 پیوند والے اس لباس میں جائیں گے تو کہیں وہ حسینہ اڑائے، آپ تھوڑا سا اچھے کپڑے پہن لیجئے، بیت المال میں کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، لوگوں سنو، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عمر کو جو عزت ملی ہے حکومت، سلطنت، خلافت کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، عمر کو جو عزت ملی ہے رسول پاک کی سچی غلامی کی بدولت ملی ہے۔ رسول پاک کا غلام جو سچا ہوتا ہے جہاں جاتا ہے عزت اس کے قدم چومتی ہے۔ چلے آپ واقعہ بڑا طویل ہے، جب بیت المقدس کے قریب پہنچے پادری انتظار میں تھے، دیکھا کہ یہ 72 پیوند والا جبہ پہنے انتہائی سراپا عز و نیاز کے ساتھ حضرت عمر فاروق شان کے ساتھ آ رہے، فوراً سارے کے سارے پادری گئے اور قدموں میں گر کے انہوں نے کہا کہ بیت المقدس آپ کے ہم حوالے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کہا کہ وہ نشانیاں جو ہم جانتے تھے وہ مکمل نشانیاں اے عمر فاروق اعظم آپ کے اندر موجود ہے، لہٰذا آپ ہی فاتح ہے بیت المقدس ہو، لہٰذا ہم یہ آپ کے ہینڈ اوور کریں۔ بیت المقدس حضرت عمر کے حوالے کیا گیا، تو انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، فاتح عالم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی حکمرانی کی وہ اولیات، وہ چیزیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں پینشنز کا جو سسٹم جاری کیا، وظیفوں کا سسٹم، بیواؤں کو وظیفے دینا، غریبوں، معذوروں، بوڑھوں کو وظیفے دینا، جس پر آج امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں عمل کر رہی ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کی ایجاد ہے۔ یہ فوڈ بینیفٹس کیا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی ایجاد ہے۔ یہ جو اسنیپ لیتے ہیں نا، یہ حضرت فاروق اعظم کی ایجاد ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں جس کو آج یہ ویسٹرن کلچر یا مغربی حکومتیں اپنائی ہوئی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران اس طرح کی چیزیں ایجاد نہیں کیا۔ تو یہ احسان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا جذبہ ایمان اور جذبہ شوق شہادت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔